میرے محترم، بات جہاد کی چلی آ رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے لشکر بھی بھیجتے تھے جہاد کے لیے اور چھوٹے لشکر بھی بھیجتے تھے۔ چھوٹے لشکر کو کہتے سریہ، کیا؟ سین را یا ہا۔ تو سریہ کا معنی یہ سریہ نہ لینا لوہے والا۔ ہمارے گھر مہمان عورتیں آئیں تو میری بیوی نے ایک چھوٹے بچے کو بلایا، گھر جاتے ہیں چھوٹے بچے کام کرنے کے لیے، تو اس کو کہا کہ کیلے لے آؤ، عورتوں کو کیلے کھلانے تھے۔ وہ کیلے کی بجائے کیل لے آ لوہے کے۔ تو تم بھی آئے سریا میں یہ نہ سمجھ لے لوہے جگہ بہت باتیں بڑے عجیب غریب ہوتے ہیں جی۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش امیر تھے اس سریہ کے، جو چھوٹا لشکر گیا نا، حضرت نے کن کو امیر بنایا؟ حضرت عبداللہ بن جہش کو امیر بنایا کہ جاؤ کافروں سے لڑو۔ وہ گئے جی، کافروں کا ایک قافلہ تھا، ان کے ساتھ وہ لڑے اور ایک بندہ کافروں کا مر بھی گیا اس جنگ کے اندر۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ جس تاریخ کے اندر ہم لڑ رہے ہیں نا، وہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے۔ جمادی الثانیہ کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ رجب کا، اور حقیقت میں وہ رجب کی کیا تھی؟ پہلی تاریخ۔ صحابہ نے کیا سمجھا کہ جمادی الثانیہ کا کیا ہے؟ آخری دن ہے، اور حقیقت میں کیا تھا؟ رجب کا پہلا دن تھا۔ تو کافروں کا بندہ مارا گیا۔ وہ کافروں کا ایک وفد آیا حضور کی خدمت کے اندر اور کہا دیکھو یہ آپ کے جو مجاہد ہیں مہینے حرام کا بھی احترام نہیں کرتے، ہمارا آدمی مار دیا انہوں نے مہینے حرام کے اندر، رجب کے اندر۔ ان دنوں 4 مہینے کے اندر لڑائی کرنا کیا تھا؟ حرام تھا۔ بعد میں یہ حرمت ختم ہے، آپ لڑ سکتے ہو، سمجھے جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، فرمایا کہ دیکھو آمدن رجب کے مہینے میں لڑنا کیا ہے جی؟ گناہ ہے، لیکن صحابہ کرام آمدن لڑے یا خطان؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رجب کا مہینہ ہے، انہوں نے تو کون سا مہینہ سمجھا؟ جمادی الثانیہ کا مہینہ سمجھا، حقیقت میں کیا تھا؟ رجب تھا۔ تو آمدن لڑتے تو گناہ ہوتا، صحابہ کرام سے کیا ہو گیا؟ خطان ہو گیا۔ اور پھر ان کو الزامی جواب بھی دیا، کفار کو کیا دیا؟ الزامی، کہ مسلمانوں کا تو ایک تھوڑا سا قصور ہوا ہے خطان، اس کے اوپر اعتراض کرتے ہو، اور تم رات دن جو کفر کر رہے ہو۔ صحابہ کرام کو مکے سے نکال دیا ایذائیں دے کے، مسجد حرام سے روکا، تمہیں اپنے گناہ نہیں نظر آ رہے؟ اپنے گناہوں کو تو دیکھو۔ ایک بھینس کھڑی ہوئی تھی کالے رنگ کی، اور ایک گائے کھڑی ہوئی تھی، گائے کا دم کالا تھا۔ تو بھینس نے لات ماری گائے کو کہ دور ہو جا، تیرا دم کیا ہے؟ کالا ہے۔ گائے نے کہا تو ساری کالی ہے، تجھے اپنی سیاہی نہیں نظر، میرا دم کالا ہے اور تجھے برداشت نہیں ہے۔ تو یہی فرمایا تو تم تو ہو سارے کالے اور صحابہ کرام پہ اعتراض کر رہے ہو کہ انہوں نے غلطی کی۔ اچھا جی میرے محترم، یسألونک عن الشہر الحرام، غور فرمائیے، آپ سوال کرتے ہیں آپ سے مہینے حرام کے متعلق، قتال فی یعنی لڑنا اس کے اندر، قتال کے نیچے لکھو بدل اشتمال، قتال فی کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ سوال کرتے ہیں آپ سے مہینے حرام کے متعلق یعنی لڑنا اس کے اندر۔ قل قتال فیہ کبیر، تحقیقی جواب، یہ پہلا جواب کیا ہے؟ پھر آگے الزامی جواب آئے گا، تحقیقی جواب۔ آپ فرما دیجئے قتال کرنا اس مہینے حرام کے اندر کبیرہ گناہ ہے، آمدن
आमदन किताल करना। किताल करना इस महीने हराम के अंदर आमदन क्या है? कबीरा गुनाह है। ये तहकीकी जवाब आ गया। लेकिन सहाबा किराम ने आमदन किताल किया या खातान? खातान। वसद्दुन अन सबीलिल्लाह। आगे इल्जामी जवाब लिखो। तहकीकी जवाब आ गया था, अब आगे क्या है? इल्जामी जवाब। अच्छा जी, इल्जामी जवाब वही है जो भैंस को कौन कह रही थी? गाय कह रही थी कि मेरा दुम तुझे बर्दाश्त नहीं के काला है, हाँ तू तो सारी काली है। तो ये कहा गया उनको कि तुम तो सारे काले हो ना। बस सद्दुन इल्जामी जवाब लिखा है। इस इल्जामी जवाब में मुशरिकीन के कबाह का बयान है। क्या बयान है? कबाह थे बुराइयों का। फरमाया वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, नंबर 1 लिखो। और रोकना अल्लाह की राह से। काफिर लोगों को अल्लाह की राह से रोकते थे या नहीं? नंबर 1 व कुफ्रुन बिही, और कुफ्र करना साथ अल्लाह के। ये नंबर कितनी? वल मस्जिदिल हराम, इससे पहले हज से मुराद है। व सद्दुल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से रोकना। भाई हजरत उम्रे के लिए गए, रोक दिया या नहीं? पहले भी रोकते थे। अरायत अल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, हुजूर को रोकते थे। रोकना मस्जिद हराम से, ये कितनी नंबर है जी? 3। वही खराज वाली, नंबर कितनी? 4। और निकाल देना उसके अहल का उसी मस्जिद हराम से। ये अपनी कबाते को देख लो। अकबर इंदल्लाह, ये बहुत बड़े गुनाह हैं अल्लाह के नजदीक। तो इल्जामी जवाब आ गया नहीं? आगे भी जा रहा है। वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल। सहाबा किराम ने तो चलो कत्ल किया एक आदमी को, तुम शिरक करते हो। तो शिरक ज्यादा बुरा है या कत्ल ज्यादा बुरा है? क्योंकि मुशरिक की बख्शिश बिल्कुल नहीं होगी। कत्ल तो गुनाह कबीरा है, उसकी तो बख्शिश हो सकती है, समझे, सजा के बाद। और शिरक ज्यादा बड़ा है कत्ल से। वला यज़ालून अदावत कुफार, अदावत कुफार का बयान है। मोमिनीन को कहा गया कि तुम घबराओ नहीं, लड़ो इनके साथ, क्योंकि ये भी तुम्हारे साथ लड़ते रहेंगे। ये ख्याल नहीं करेंगे कि महीना रजब का है या हरम का है, और हमेशा लड़ते रहेंगे ये काफिर तुम्हारे साथ, ताकि फेर दें तुमको तुम्हारे दीन से, अगर काबू पाएं तो। इस नियत से लड़ेंगे कि तुम्हें वापस मुर्तद बना दें। लेकिन याद रखना, मुर्तद नहीं बनना। व मन यर्तद अंजाम मुर्तदीन, और जो मुर्तद हुआ तुमसे अपने दीन से, बस मर गया इस हाल में कि वो काफिर था, पर यही लोग हैं हब्त हैं आमाल उनके दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर। आप सवाल करेंगे कि आखिरत के अंदर तो आमाल हब्त होंगे, और मुर्तदीन के दुनिया में कैसे आमाल हब्त हैं? जो मुर्तद है दुनिया में उसके अमाल कैसे हब्त हैं? लिख लो, निकाह खत्म। वो जो मुर्तद हो जाता है उसकी बीवी मुसलमान हो, निकाह रहता है। अच्छा, वर्षा से महरूमी, मुर्तद आदमी अपने बाप का वारिस बन सकता है मुसलमान का? हाँ, मिर्जाई बन गया, वारिस नहीं होता वर्षा से महरूमी। नमाज जनाजा उसका पढ़ोगे? नमाज जनाजा से भी क्या है? महरूमी है। मकाबिर मुस्लिमीन में दफन नहीं होगा। ये दुनिया के अंदर ये हफ्ता है, यही लोग हैं हफ्त हैं अमाल उनके दुनिया के अंदर आखिरत के अंदर, और यही लोग असाब नार हमेशा रहेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू,
ازالہ شبہ و بشارت، اس میں ازالہ شبہ بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ بشارت تو ظاہر ہے، ازالہ شبہ اس بنا پہ ہے کہ سوال ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے جو کافر کو قتل کر دیا نا رجب کی پہلی تاریخ کے اندر، چلو گناہ تو نہ ہوا، کیا؟ کیونکہ بھول کے مارا نا، لیکن شاید ثواب بھی نہ ہوگا۔ یہ جو جہاد کرنے گئے ایسے فضول وقت پاس ہوا، فرمایا نہیں، جہاد کا کیا ہوگا؟ ثواب ہوگا، سفر کیا تم نے اور خطاً قتل ہوا، یہ سمجھی ازالہ شبہ ہو گیا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راہ کے اندر، یہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ میرے محترم، امور انتظامی پہلے کتنے آ گئے تھے؟ اصل بیان تو ہے امور انتظامیہ کا، ٹھیک ہے نا؟ تو درمیان میں امور مصلحہ بھی آ جاتے ہیں اور جہاد اور انفاق کا بیان بھی آ جاتا ہے نا۔ امر انتظامی پہلے 3 آ گئے تھے، پہلا قانون قصاص، دوسرا وصیت، تیسرا النہی عن اکل الحرام، حرام نہ کھاؤ۔ اب یہ چوتھا امر انتظامی ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، امر انتظامی نمبر 4، امر انتظامی نمبر 4 یہ شراب اور جوئے کے متعلق ہے۔ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق، آپ فرما دیجئے فیہما اسم کبیر، یوں نہیں کہا گیا کہ شراب اور جوا خود گناہ ہیں بڑے، کیا فرمایا؟ فیہما اسم کبیر، ان کے استعمال میں گناہ بڑے پیدا ہوتے ہیں۔ فیہما کا معنی ان کے استعمال میں گناہ بڑے پیدا ہوتے ہیں، یعنی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، شراب و جوا حرام نہیں تھا، وہ حرام بعد میں ہوا۔ اب کیا فرمایا کہ ان کے استعمال میں گناہ بڑے پیدا ہوتے ہیں۔ مثال طور آدمی شراب پیتا ہے تو بدمست نہیں ہو جاتا، تو بدمست ہو کے کسی کو قتل کر دے، ایسے بدمست لوگ زنا بھی کر دیتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، تو شراب کے استعمال میں گناہ کبیرہ پیدا ہوئے نا۔ تو جوئے کے اندر تو ظاہر ہے، جوا کھیلتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے کی پٹائی کرتے ہیں یا نہیں؟ بکواس ہوتی ہے، پٹائی ہوتی ہے، تو ان کے استعمال میں گناہ بڑے پیدا ہوتے ہیں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، نفع بھی ہیں لوگوں کے لیے، پیسہ آ جاتا ہے، شراب کی لذت حاصل کرتے ہیں، لیکن اسمہما، گناہ ان دونوں کے جو پیدا ہوتے ہیں بڑے ہیں، کس سے؟ نفع سے۔ آپ مجھ سے سمجھیے، سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی نا شراب کے بارے میں، وہ یہ آیت ہے، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، فرمایا کھجوروں سے اور انگوروں سے تم نشے کی چیز بھی بناتے ہو۔ نشے کی چیز کیا ہے؟ یہ شراب ہے، کھجوروں کا بنتا ہے، انگوروں کا بنتا ہے، انگوروں کا بڑھیا ہوتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَرِزْقًا حَسَنًا، رزق اچھا بناتے ہو۔ رزق اچھا سے مراد ہے انگوروں کو خشک کرتے ہیں، تو کیا بن جاتی ہے؟ انگوروں کو خشک کرو کشمش، اور کھجور کو خشک کر دو تمر بن جاتی ہے۔ تو دیکھو کشمش کو اور خشک کھجور کو اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ رزقاً حسنا، کیا فرمایا؟ اور شراب کو رزقاً حسنا فرمایا، سکر فرمایا، نشہ۔ تو یہاں سے اشارہ کیا کہ اللہ کے نزدیک شراب کوئی پسندیدہ چیز نہیں، اگر پسندیدہ چیز ہو تو کیا کہا جاتا؟ اور رزقاً حسنا کہا جاتا۔ رزقاً حسنا تو کشمش ہے، خوش کھجور ہے، تو شراب کو کیا کہا گیا؟ ساکرن کہا گیا۔
تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک شراب کیا ہے؟ ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن حرمت نہیں معلوم ہوئی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت سے بھی کیا معلوم ہوا کہ شراب جوا بالکل حرام نہیں، ان سے حرام چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان سے کیا حرام چیزیں اور گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں بھی اشارہ کیا گیا کہ انسان کو چاہیے بچ جائے، اگرچہ یہ خود گناہ نہیں، ان سے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہت سے صحابہ کرام نے ان آیات کو سن کے شراب چھوڑ دی، کہ بات نہیں سمجھ، لیکن صراحتاً حرمت نہیں تھی، اس کے بعد صحابہ شراب پیتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دعوت کی اور دعوت کے اندر انہوں نے شراب بھی پلائی، شراب پلائی تو لوگ نشے کے اندر ہو گئے۔ مغرب کا جب ٹائم ہوا نا تو کسی نے خود عبد الرحمن بن عوف کو کھڑا کر دیا، کس کے لیے؟ امامت کے لیے۔ بعض روایت میں حضرت علی کا نام آتا ہے، وہ روایتیں صحیح نہیں، خود عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ ان کو مغرب کی نماز کے لیے کھڑا کر دیا تو انہوں نے نشے کے اندر پڑھا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، کیا جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا کرتا ہوں، اور آگے بھی اسی طرح پڑھا، ٹھیک تھا۔ تو نشے کے اندر دیکھو ایک غلط چیز نکل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لا تقربوا الصلاۃ وانتم، نشے کی حالت میں قریب نہ جاؤ نماز سے۔ پھر اور بہت سے صحابہ نے شراب چھوڑ دی، کوئی پیتے بھی تھے تو ایسے وقت کے اندر پیتے تھے جو نماز کا وقت نہ ہوتا تھا۔ بعض ساتھیوں کو حقہ پینے کی عادت ہوتی ہے تو وہ بھی حقہ اس وقت پئیں جو نماز کا وقت نہ ہو، تاکہ بو شو نہ رہ جائے، سمجھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا آہستہ آہستہ آپ فرما رہے ہیں شراب کے متعلق، پورا ڈنڈا چڑھائیں ان کے اوپر آہستہ آہستہ فرما رہے ہیں، شراب سے نفرت دلا رہے ہیں، پورا ڈنڈا چڑھائیں۔ تو پھر آخر میں وہی آیت نازل آگے آئے گی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ نجس ہیں اور شیطانی کام ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ انتہینا آگے نا پھنکتا ہو رک جاؤ، تو حضرت عمر خوش ہو گئے، نعرہ لگایا اب ہم رک گئے۔ تو یہ شراب جو ہے نا حرام بھی ہے نجس بھی ہے، حرام بھی ہے، کیا بعض چیزیں حرام ہوتی ہیں لیکن نجس نہیں ہوتی، تو شراب کے اندر دونوں مرضی ہیں، حرام بھی اور آپ کی جیب کے اندر چوری کے پیسے ہیں، کہیں سے چوری کے پیسے لیے اور جیب میں ڈال دیے، تو پیسے حرام تو ہیں لیکن نجس ہیں، آپ کی جیب پلیت نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ لیکن شراب اگر آپ کی جیب کے اندر لگ گئی، سمجھے پانی کی طرح ہے نا، تو جیسے پیشاب لگ جاتا ہے، تو شراب آپ کے کپڑے پہ لگ گئی تو کپڑا کیا ہے؟ نجس ہے۔ تو حرام کے ساتھ یہ منحوس چیز جو ہے نا نجس ہے، اس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے۔ کیا باقی رہی یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے آہستہ آہستہ کیوں فرمایا؟ کیا کہ شراب کو کیا آہستہ آہستہ چھڑایا؟ وہ اس لیے کہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ ایک بچہ دودھ پی رہا ہو نا تو اس کا دودھ بھی یکدم نہیں چھڑایا جاتا، ماں کا دودھ کیا آہستہ آہستہ چھڑایا جاتا ہے۔ ایسا میں مثال پر یکدم اس کو کہو کہ ماں کا دودھ چھوڑ دے، غلط ہے، سمجھا؟ پہلے ماں کا دودھ مکمل پیتا تھا تو آپ 8 دفعہ پیتا تھا تو آپ 6 دفعہ پیے، 2 دفعہ کم کر دو، ایسا ایسا یہ مناسب ہے۔ اس کے اندر ایک محاورہ ہے لکھا ہوا ہے تفسیروں میں کہ فطام العادت اشد من فطام الرضاعت، دودھ چھڑانا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں جتنا کا عادت کا چھڑانا، سمجھے؟ عادت کا چھڑانا زیادہ مشکل ہے،
دودھ کے چھڑانے سے. آگے سمجھ, دودھ کے چھڑانے سے عادت کا چھڑانا کیا ہے؟ زیادہ مشکل ہے. تو بچے کا دودھ بھی ایسا ایسا چھڑایا جائے تو عادت بھی ایسا. آپ پٹھان کو کہو کہ نسوار جلدی چھوڑ دینے, جلدی نہیں چھوڑے گا, یہ عادت ہے نا, تو اس کو آہستہ چھڑاؤ, آہستہ آہستہ چھڑاؤ. سمجھے؟ تو آپ غور فرمائیے جی کہاں پہنچ گئے؟ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. وہی میں نے عرض کیا نا کہ امور انتظامیہ کے درمیان کس کا ذکر آتا ہے؟ انفاق کا, جہاد کا. یہ یسألونک کا کتنی بار ہے بتاؤ؟ تیسری بار لکھو. انفاق کا ذکر ہے تیسری بار. سوال کرتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں. پہلے تو مصارف کا بیان تھا نا, اب خود منفق کا بیان ہے. کیا خرچ کریں؟ فرمایا قل العفو, آپ فرما دیجئے زائد از ضرورت. عفو کا معنی زائد از ضرورت, ضرورت سے زائد خرچ کرو. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے بیوی بچوں کا مصرفہ نکالے. سمجھے جی؟ 1 سال کی گندم آپ خرید کر کے گھر دے دیں. سمجھے جی؟ بھئی اناج ہوتا ہے نا, ادھر تو آٹا تازہ لیتے ہیں, ہمارے ہاں گندم ہوتی ہے, تو 1 سال کا خرچہ گھر کے لیے دے دیں گندم کا. اسی طرح اپنے ہاں پیسے اتنی جمع رکھیں کہ گھر کی ضرورت مکمل پوری ہوتی رہے. اس کے علاوہ جو زائد چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں. ایسا نہ ہو کہ سارا مال لٹا دیں, شام کو جائیں بیوی بھی بھوکی بچے بھی بھوکے ہوں, منہ تاکتے رہیں, یہ نہ مناسب ہے. ان کا خرچ فرض ہے آپ کے اوپر. بعض لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے. اب تم کہو کہ ہم ابو بکر صدیق کے مقام پہ پہنچیں تو سارے گھر کا سامان دے دیتے, تم ابو بکر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے, یہ خیال کیا کرو. اسی طرح حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے لوگوں کے اندر طاقت تھی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ساری رات عبادت کرتے تھے یا نہیں جی؟ تم ساری رات عبادت کرو, کمزور نہیں ہو جاؤ گے. رات میرے پاس ٹیلی فون آتے رہے شہر سے کہ ہم کتنی عبادت کریں. میں نے ان کو کہا بھائی اتنی عبادت کرو جتنی تمہاری طاقت برحال رہے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے عبادت کرو. آخر تم نے دکان کرنا ہے, گھریلو کاروبار کرنے ہیں, تم ساری رات جاگتے رہتے تم مستحب کام کے لیے, تو ابھی کیا ہوتا؟ ایسے گرتے پڑتے. اس لیے تمہیں بھی یہ اجازت نہیں ہے ساری رات جاگنے کی. سمجھ 15 تم اپنا پڑھو, فرض ادا کرو. تو مولانا تھانوی کو حکیم الامت اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہ حکیم تھے, سب چیزوں کا خیال کرتے تھے, تم بھی خیال کرو. تو آپ کا من سمجھ آ گیا جی؟ زائدہ ضرورت کذالک, اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات احکام تاکہ غور و فکر کرو تم, دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. یہاں اشکال ہوتا ہے, ذرا غور کرنا. اب دنیا کے اندر تو ہم غور و فکر کر رہے ہیں, آخرت کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں, تو کیا مانا؟ غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو ابھی تم فکر دنیا میں کر رہے ہو یا آخرت میں کر رہے ہو؟ پھر کہو کہ آخرت کے اندر فکر کریں گے, کیا فکر کرے ہو, یا وہاں کیا پیدا ہوگا؟ وہ تو دار و ثواب ہے, تمہارے فکر کی جگہ ہے. تو لہذا یہ آخرت کا فکر سمجھ نہیں آتا. اب عبارت لکھو گے تو سمجھ آئے گا. یہ چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کی. تتفکرون فی الآیات لکھو, یہ مقدر ہے عبارت. تتفکرون کے بعد کیا ہے؟ فی الآیات فی امور الدنیا والآخرہ. تتفکرون فی الآیات فی امور الدنیا والآخرہ. غور و فکر کرو ان آیات کے اندر
جو تمہارے دنیاوی معاملے سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور اخروی معاملے سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ اب سمجھ آ گیا؟ یہ قرآنی آیات دونوں معاملے سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ تو آخرت کو ظرف نہ بناؤ، ظرف کس کو بناؤ؟ امور کو بناؤ جو آخرت کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں دنیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، یہ امر انتظامی کتنے ہیں جی؟ بتائیے۔ نمبر 5، میرے محترم، جب آیت نازل ہوئی نا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں ایسے سمجھو اپنے پیٹوں میں کیا کھاتے ہیں؟ آگ کھاتے ہیں۔ صحابہ کرام تو یہ ڈر گئے، انہوں نے یتیموں کا مال کیا کر دیا؟ علیحدہ کر دیا۔ اب یتیم کا مال بالکل علیحدہ کر دو تو اس کا سالن بھی علیحدہ پکے، اس کی روٹی بھی علیحدہ پکے، تو زیادہ خرچہ ہوگا یا نہیں؟ تم میں سے ایک آدمی صبح شام علیحدہ کھانا پکائے، سالن پکائے تو 100 روپیہ خرچ ہوگا۔ ابھی جو تمہارا اجتماعی کھانا پک رہا ہے کیا پتہ 30 روپے کے اندر بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اجتماعی کھانا۔ تو صحابہ کرام ڈر گئے، اب سوچ میں پڑ گئے کہ یتیموں کے مال علیحدہ کرتے ہیں تو خرچ زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقصود ہے یتیم کی اصلاح۔ مقصود کیا ہے؟ یتیم کی اصلاح اسی میں ہے کہ ان کو کھانے پینے کے اندر کیا کرو؟ شریک کر لو، حساب کر کے مہینے کے برابر کاٹ لیا ان کے پیسوں سے، یا احسان کرو تو احسان کر دیا کرو۔ اب علیحدہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ پھر یتیم کا مال اگر تمہارے پاس ہے تو ایسے نہ رکھو، من بھولیا یتیمن فلیتجر فی مالہ، یہ یتیم کا متولی ہے، اس کا مال کو کس کے اندر لگائے؟ تجارت کے اندر لگائے، سمجھے جی؟ یتیم کی صلاح کرو۔ امر انتظامی نمبر کتنی ہے جی؟ اور سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے متعلق، آپ فرما دیجیے اصلاح ان کی کیا ہے؟ اچھی ہے۔ اور اگر ملاؤ ان کو، یعنی ان کا مال اپنے مال سے ملاؤ، تجارت میں، کھانے پینے میں، تو بھائی ہیں تمہارے۔ باقی اللہ جانتا ہے مفسد کو کیسے؟ مصلح سے۔ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ تکلیف میں ڈالتا تم کو، کون سی تکلیف؟ یہ حکم دے دیتا کہ ان کا مال بالکل علیحدہ رکھو، تکلیف میں پڑ دیتے تم۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہ امر انتظامی کتنی نمبر آ گیا؟ آگے لکھو ولا تنکحوا، امر انتظامی نمبر 6، ولا تنکحوا المشرکات، اور نہ نکاح کرو تم مشرک عورتوں کے ساتھ، نہ نکاح کرو تم مشرک عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ ایمان لے آئیں۔ مشرک عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے جی؟ حرام ہے، ایمان لائیں بعد کے اندر نکاح ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، شیعہ برادری ہوتی ہے کیا، وہاں نکاح کرنا پڑتا ہے تو مجبور ہو کے نکاح کر لو، سمجھے؟ اس کو گھر لاؤ، سمجھے؟ آپ کے ساتھ اگر اس کی محبت ہے نا تو اس کو رات سمجھاؤ، سمجھا؟ وہ انشاءاللہ مان لے گی۔ اس کو سنی بناؤ، کلمہ پڑھاؤ، قریب نہ جانا، سمجھے؟ جب سنی بن جائے، ٹھیک ٹھاک ہو جائے تو دوبارہ کیا؟ نکاح پڑھ لو، مولوی صاحب کو بلا کے یا خود ہی پڑھ لو، 2 گواہ بلا کے۔ ایسا ہے نا، بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی آنے سے 1 ہفتہ پہلے میں نے شیعہ عورت کو وہ مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا، اس کا کامن لے آیا تھا، لیکن وہ اتنی 0/0 تھی، بسم اللہ اس کو نہیں آتی تھی، عورت کو کلمہ نہیں آتا تھا، بار بار پڑھاتے رہے، تو یہ صورتیں آ جاتی ہیں، تو ایسا کر دیا کرو۔ نہ نکاح کرو مشرک عورتوں کے ساتھ جہاں تک ایمان لائیں، والا امۃ مومنہ، اور البتہ لونڈی مومن بہتر ہے مشرک عورت سے، مشرک عورت سے لونڈی بہتر ہے۔ اس لونڈی کو عام رکھنا، عام عورتیں بھی خدا کی لونڈی ہیں یا نہیں؟ خدا کی باندھی ہیں نا، تو عام عورت سے شادی کر لو،
اور عام عورت نہ ملے تو لونڈی سے بھی شادی کر سکتے ہو. ہاں ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ پسند ہے تم کو ٹھیک نہیں. اسی طرح میرے محترام خود بھی مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، اور اپنی بیٹی اپنی بہن بھی مشرکین کے نکاح میں نہ دو. ہاں تمہارے رشتہ دار کو شیعہ ہیں، قبر پرست ہیں، تو ان کو نکاح کر کے نہ، اور نہ نکاح کر کے دو مشرکین کو یہاں تک ایمان لائیں. والا عبد مومن خیر من مشرکین، یہاں عبد کا معنی غلام نہ کرنا، خدا کا بندہ کرنا. عبد کا معنی رجل لکھو، اور مرد مومن بہتر ہے مشرک سے. یہ میں اس لیے معنی کر رہا ہوں کہ آزاد عورت جو ہے وہ غلام کے نکاح میں نہیں آتی، سمجھے؟ کہ اس لیے عبد کا معنی میں کیا کر رہا ہوں؟ رجل کر رہا ہوں. اور مرد مومن بہتر ہے مشرک سے. بلو آجاکم، اگرچہ پسند ہے تم کو مشرک. اب سبب بیان کیا، سبب عدم مناکحت. عدم مناکحت کا سبب کیا ہے کہ نکاح نہیں ہوتا؟ فرمایا وہی لوگ بلاتے ہیں نار کی طرف مشرکین، اور اللہ دعوت دیتا ہے کس کی طرف؟ جنت کی طرف، مغفرت کی طرف. اپنے حکم سے بیان کرتے ہیں آیات لوگوں کے لیے تاکہ وہ سمجھیں.